عبدالملک بن مروان جو کہ خلفائے بنی امیہ میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص پریشان حال روتا ہوا آیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، امیر المؤمنین، میں قبروں سے کفن چوری کرتا تھا اور میں قبروں میں عجیب حالات دیکھتا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا، تم نے کیا دیکھا؟ تو شخص نے بتایا، اے امیر المؤمنین، میں نے ایک رات ایک قبر کی کھدائی کی تو دیکھا کہ میت کے چہرے کا رخ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے قبر سے نکلنے لگا تو ایک غیبی آواز آئی، تم میت کی حالت نہیں پوچھتے ہو کہ کس گناہ کے سبب اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہے؟ تو میں نے سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ نماز کے حکم کو ہلکا سمجھتا تھا، یعنی حقیر جانتا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کی شکل خنزیر کی شکل میں بدل گئی اور زنجیر سے بندھا ہوا ہے اور اس کی گردن میں توک پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، اس کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھتے ہوں کہ اس کا عمل کیا تھا اور اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا، کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ امیر المؤمنین، میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ صاحب قبر کو آگ کی زنجیروں سے زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کی زبان گدھے کی طرح نکلی ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں خوف زدہ ہوا اور واپس ہونے لگا اور قبر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک آواز آئی، اس کی حالت نہیں پوچھتے ہو، یہ اس عذاب میں کیوں مبتلا ہوا؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ تو جواب ملا کہ ایک تو یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا یہ کہ لوگوں میں چغل خوری کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ امیر المؤمنین، میں نے چوتھی قبر کھودی تو میں نے صاحب قبر کو آگ برتے ہوئے پایا۔ میں اس سے ڈر گیا اور وہاں سے نکلنے لگا تو آواز آئی، تم ان کی حالت نہیں پوچھتے ہو، یعنی ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا، ان کے کیا اعمال تھے؟ تو فرمایا، یہ شخص بے نمازی تھا۔ اے امیر المؤمنین، میں نے پانچویں قبر کھدائی کی تو میں نے دیکھا وہ قبر حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہے، اس میں چمکدار نور ہے اور میت مسحری پر سویا ہوا ہے، اس کا نور چمک رہا ہے اور اس پر خوبصورت مزین کپڑا ہے۔ اس سے مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میں اس قبر سے نکلنے لگا تو آواز آئی، یہاں کی حالت نہیں پوچھتے ہوں کہ میت کا یہ اعزاز و اکرام کس سبب سے ہے؟ میں نے سبب پوچھا تو جواب ملا، یہ ایک فرما بردار نوجوان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں پرورش پائی تھی، یعنی ان صاحب نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، نافرمانی اور گناہوں میں نہیں، اس کے بدلے میں یہ انعام و اکرام کا مستحق بنا ہے۔ یہ سب واقعات سن کر عبدالملک نے کہا، ان واقعات میں گناہ گاروں کے لیے عبرت ہے اور مطیع و فرما برداروں کے لیے بشارت ہے۔ تو جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو، ان کو چاہیے کہ جلدی سے توبہ کر لے اور گناہ آلود زندگی کو چھوڑ کر اطاعت اور عبادت والی زندگی کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں سے بنائے اور فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائے۔